پہلے ہی اس کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا پہلا کانٹیکٹ انہی لوگوں سے ہوگا نا کہ بھئی آپ تو پہلے اس میں ہیں, آئیے ذرا اپنا وزن ہمارے پلڑے میں ڈال دیجئے, ہمارے شانہ بشانہ چلیے تاکہ ساتھ ہو. لیکن ہم نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا, دعوت سب کو دی گئی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی مکتبہ فکر وہ سب اکٹھے ہو کے تو ایک طرف نہیں چل پڑتے نا, اس کے اندر ایک گھر کے اندر بھائی جو ہوتے ہیں ان کی رائے آپس میں مختلف ہو جاتی ہے. تو پھر پورے مکتبہ فکر کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جی یہ جو پورا ایک فرقہ ہے, یہ مکتبہ فکر ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, یہ سارا کا سارا ایک طرف اپنا وزن اپنے پلڑے میں ڈال دے گا. ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ پہلے سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس ڈائریکشن میں کر رہے تھے تو لازماً ہمیں پہلے ان کو رابطہ کرنا تھا. باقی لوگوں کو آپ نے موقع تو دیا, انہوں نے جی وہاں پہ نمائندگی تو موجود تھی. شاہ صاحب میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے جس پہ اکثر اور بیشتر تمام مذہبی مباحث میں وہ لوگ جو دین اسلام کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا اس کو کامل اٹھاتے ہیں کہ جی کون سے اسلام کو مانیں. فرقہ واریت کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے, اور عام طور پہ یہ پریکٹسز دیکھی گئی ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھ کے کسی طرف لایا جا رہا ہوتا ہے, دوسرا آدمی بھی اسی قرآن پاک سے دلیلیں نکال کے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور ایک ممبر سے جو دعوت دی جا رہی ہو تو اس کو رد بھی دوسرے ممبر سے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی اسٹریٹجی کی طرف کیا کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ فرقہ واریت کو کم کیا جا سکے, ختم کرنے کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کم کیا جا سکے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تو میں اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب دوں گا کہ اگر آپ سیاست میں جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں تو مذہب میں بھی جمہوریت کا راستہ اپنا لیجیے. اور یہ کوئی ان پریسیڈنٹڈ تو نہیں ہے. مثلا آج ایران کو دیکھیے, اگر وہاں پر کوئی اسلام کی شکل ہے اس وقت سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ اکثریت کے موقف اور نقطہ نظر کے مطابق ہے. تو پاکستان میں جو اکثریت میں جو موقف اور جو نقطہ نظر آئے تو اس کو اگر لے کے آگے چلیں اور باقی لوگوں کو ان کے حساب سے آزادی ہو اور کسی پر کوئی پابندی نہ ہو تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مذہب میں بھی جمہوریت کا راستہ اپنا لیا جائے, یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اور ویسے ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ ہمارے آئین نے تو اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں ہمیں ایک فورم دیا ہے کہ جہاں پر تمام مکاتب فکر کے نمائندے موجود ہیں جو آپس میں ایک تعاون کی فضا پیدا کر کے کہ بھئی مسائل حل کرنے ہیں, ظاہر ملک کو چلانا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو اس لیے کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے. وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر, کسی ایک خاص فقہ, کسی ایک خاص سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پورے ملک کے عوام کے لیے راستہ دکھانے کا فریضہ انجام دیتے. حاجی نفتے صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ علماء نے ایثار کا راستہ چھوڑ دیا, اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ؟ دراصل میں نے عرض کیا نا کہ کچھ اس سے بڑا علماء سے بڑا ایثار کوئی نہیں کر سکتا. فار انسٹنس ایک عالم بن کر اگر اس کو امام اور خطیب بننا ہے تو اس کی تنخواہ کیا ہے؟ ایل ڈی سی اور یو ڈی سی سے کم ہے. پیٹرولیم منسٹری میں ملتان گیا, ملتان میرا پیر خانہ ہے, میں اللہ حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ کا مرید ہوں. میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا, بالکل ساتھ متصل مسجد تھی. تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ امام صاحب سے کہو کہ حاجی صاحب آ جائیں یا آپ آتے ہیں ریسٹ ہاؤس میں چائے پییں, کس طرح کریں گے؟ تو امام صاحب نے کہا میں آتا ہوں. امام صاحب جب میرے پاس آئے, اب یہ علماء کے ایثار کو دیکھیے, تو میں نے پوچھا امام صاحب کتنے سال سے؟ ان کا 22-25 سال مجھے اس مسجد میں ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کی تنخواہ امام صاحب کیا ہے؟ میں پیٹرولیم منسٹر ہوں. میں نے پوچھا امام صاحب تنخواہ کیا ہے؟ تو سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ میں نائب قاصد کی تنخواہ سے کم تنخواہ امام کی ہے, جس حالت میں وہ گزارا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب مذہبی طبقے میں ایک عام طور پہ ان پریویلیجڈ جو امپریشن ہے کہ جی پیش امام کی تنخواہ کم ہے, مؤذن کی تنخواہ کم ہے, تو ان کو ان پریویلیج کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتیں یا نہیں, میرے خیال ہم ایکولی رسپانسبل ہیں. ہماری کمیٹیاں بھی رسپانسبل ہیں, ہمارے امام صاحبان بھی رسپانسبل ہیں, اور ہمارے حکومت کی طرف سے بھی. جیسے فار انسٹنس اسی وقت میں نے آرڈر پاس کر دیا ایم ڈی کو کہ ان کی تنخواہ آپ یو ڈی سی کے برابر کریں, اور ان کی ڈگری گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ہوتی رہے تو تنخواہ بھی اور پروموشن کا نظام بنائیں. وہ تو تھا ایم ڈی ایس این جی پی ایل کے لیے, لیکن اسلام آباد پہنچ کر میں نے پیٹرولیم منسٹری کے تمام اماموں کے لیے ایک یکسر نظام ڈال دیا. تو ہم بھی رسپانسبل ہیں کہ ہم اب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 16 منزلہ بلڈنگ سیکریٹریٹ شہید ملت جس کا افتتاح میں نے کیا, اس میں امام مسجد ہے موجود,
امام کے نام کی کوئی پوسٹ ہی نہیں رکھنے کے لیے، تو ظاہر ہے وی آر آلسو رسپانسبل کہ کلیکٹیولی اس میں ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں۔ زیادہ بہتر روشنی تو اس لیے حضرت ڈالیں گے کہ ہمارے یہاں بڑے مدارس میں مدرسہ انوار العلوم جو ہے وہ حضرت صاحب کے خانوادے کا جو ہے اس کی بڑی خدمات ہیں اور بڑا نیٹ ورک ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اسی سوال کو میں دوسری طریقے سے آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں کہ مدارس کو موجودہ دنیاوی علوم سے، بلکہ دنیاوی علوم نہیں، سب دینی علوم ہی ہیں، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، واٹ ایور، ساری چیزوں سے مدارس کو دور کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، جیسے حاج صاحب جو آپ فرما رہے تھے اس میں ذرا تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ چونکہ علماء کی شان جب بیان کی جاتی تھی تو اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی تھی کہ وہ دنیاوی آلائشوں سے بالاتر ہو کر چٹائی پہ بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے رہے، اور انہوں نے اس کا صلہ مخلوق سے نہیں مانگا، وہ اللہ سے ہی اس کا صلہ مانگتے تھے، اور یقیناً رب کائنات نے جو ان کو صلہ عطا فرمایا اس کی جھلک دنیا میں بھی جو عزت ان کو ملتی ہے۔ جب عزت ناپنے کا پیمانہ سونا چاندی ہو، ایسے میں اگر ایک بوسیدہ کپڑے پہننے والا شخص، دنیاوی لحاظ سے بالکل بے یار و مددگار شخص، اگر دنیا اس کو عزت دیتی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہے نا عزت، تو دنیا میں بھی اور پھر جو وہاں دوسری دنیا میں جو عزت ملے گی اس کا تو ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ایک ایثار ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا نا ان کا کہ جی یہ تو بس چٹائی پر بیٹھ کر خدمت کرنے والے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بس چٹائی سے زیادہ ان کی ضروریات نہیں ہیں، اور اگر اس سے زیادہ کچھ کیا تو شاید شان میں گستاخی ہو جائے، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ اب جو بات آپ نے کی اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ انگریز کی آمد سے پہلے سب کانٹیننٹ میں یہ تقسیم نہیں تھی، یہ دین اور دنیا کے علوم کی، یہ دینی مدرسہ ہے اور یہ جناب سکول، کالج، یونیورسٹی ہے، نہیں، وہی انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے، وہیں پر آپ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں پر آپ کو قرآن، حدیث اور فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور وہیں پر آپ کو عسکری تربیت بھی دی جا رہی ہے، یعنی تمام چیزیں وہیں پر ہوتی تھیں۔ اور اس کا سب سے بہتر جو نتیجہ تھا میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ جب ایک شخص کوئی اپنے فیلڈ میں ماہر بن کے نکلتا ہے، مثلا کوئی اچھا ڈاکٹر بن کے یا میتھمیٹیشین بن کے نکل رہا ہے، تو چونکہ اسی ادارے کے اندر قرآن اور حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے اور بنیادی تعلیم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، تو وہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ ہم اس وقت، ایک وقت تھا نا جب مسلمان ساری دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت سے تھے، وہ ہماری تاریخ کا سنہرا دور جب یورپ کے جو کنگز ہیں وہ اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کے لیے، اسپین کی یونیورسٹیوں میں داخلہ دلانے کے لیے مسلمان حکمرانوں کے سامنے گویا یوں کہیے کہ درخواستیں لیے قطار میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے، لیکن جب یہ تقسیم شروع ہوئی تو اس کی نتیجہ کیا نکلا؟ 2 ایکسٹریمز ہو گئیں، یہ دنیا کی تعلیم، یہ دین کی تعلیم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو دنیا کی تعلیم جس نے حاصل کی وہ اس نے ایم ایس سی کر لی، وہ پی ایچ ڈی کر لی، ریسرچ اسکالر ہو گیا، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جی پاکی اور ناپاکی کے احکام کیا ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے اصول کیا ہیں۔ اور دوسری طرف ایک شیخ الحدیث و تفسیر ہو گیا، لیکن جب وہ سودا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا تو اس کو وہ 6 کا پہاڑا بھی نہیں آتا تھا کہ وہ ذرا کیلکولیشن کر لیتا کہ جی میں نے جو خریدا ہے اس کی پیمنٹ کیسے۔ اس چیز کو ہوتے ہوئے 61 سال کا عرصہ گزر گیا پاکستان میں، سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں کیے گئے اس ڈائریکشن میں؟ سنجیدہ اقدامات کیا کیے جائیں؟ اب آج اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی مدارس کے اندر یہ کنٹمپریری جو سبجیکٹس ہیں یہ بھی پڑھائے جائیں، تو اس پر ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ جی حکومت مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، مدارس چلانے والے جانتے ہیں کہ مدارس کے لیے تو دراصل لوگ صدقہ خیرات سے اور چیریٹی کے حوالے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ چل رہے ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ سے اور اس طرح کوئی باقاعدہ فنڈ جنریٹنگ سسٹم ان کے پاس نہیں ہے، اور حکومت کے، کم از کم پاکستانی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان تمام مدارس کو ٹیک اوور کر سکے۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ جدید علوم بھی پڑھائیں، تو ان کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد، یہاں مدرسے سے نکلنے والا بچہ جو ہے اس کے لیے کیا فیلڈز ہیں؟ کسی مسجد میں امام بن جائے، یا کسی مدرسے میں خطیب ہو جائے، یا چلیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ وہ جناب گھروں میں قرآن شریف وغیرہ پڑھا کے، یا اگر کوئی سریلی آواز والا ہے یا کوئی اچھا بولنے والا ہے تو ذرا تقریر وقریر کر کے ذرا بچوں کی روزی کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی علوم حاصل کرنے والے، ان کے لیے بھی دیگر شعبہ زندگی میں، واکس آف لائف میں اسی طرح اپرچونیٹیز کھلی ہوں جس طرح اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ٹو پنچ لائن۔